السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز کے اس ایپیسوڈ میں آئی ویلکم یو۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کس طریقے سے دوسرے انتفاضہ کے اختتام پر کیا حالات تھے اور آگے اس انتفاضہ کے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے کہ اس کے بعد کیا حالات ہوئے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگین وہی جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ غزہ کو خالی کرنے کے کچھ جو اسرائیلی مقاصد تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ فلسطینیوں میں آپس میں دوبارہ سے ڈس یونٹی پیدا ہو، اور ہوا بھی وہی۔ اسلامسٹ پاپولر تھے، الیکشن ہوئے فلسطین میں 2005-06 میں، اور وہ حماس نے سویپ کر دیے۔ حماس نے لیکن الیکشن سویپ کر دیے۔ اسماعیل ہنیہ ان کے وزیر اعظم بھی بن گئے فلسطینیوں کے، لیکن محمود عباس جو فتح کے تھے انہوں نے اپنی اتھارٹی چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ ایک طرح سے پیرلل فلسطینی اتھارٹیز بن گئی، غزہ کے اندر حماس اور ویسٹ بینک کے اندر فتح، اور جو پرانے فلسطینی لیڈر تھے۔ تو اسرائیل کو اس کا اوبویسلی فائدہ ہوا۔ اس کے بعد اسرائیل نے کوئی سیریس پیس پروسیس میں ویسے بھی انڈلج نہیں ہوا اوسلو کی طرح۔ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے، فلسطینیوں کو آپس میں لڑوا بھی دیا تھا۔ جہاں تک تعلق رہا سیٹلمنٹس کا، وہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی نہیں، آج بھی کر رہی ہیں۔ نہ کوئی انہیں روکنا چاہتا ہے، نہ کوئی ان کے موڈ میں ہے، نہ ہی فلسطینی ان کو روک سکتے ہیں۔ روز بروز سیٹلرز کے فلسطینیوں پر مظالم میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پیریوڈیکلی غزہ میں وائلنس ہوتا رہا۔ اسرائیل نے اس جگہ کو اپنی ایک ویپنز لیبارٹری بنا لیا، اور امریکنز کا بھی اس کے بعد رول کم نظر آتا ہے۔ امریکنز نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی کہ اسرائیل ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اگر ہم کبھی بھی امن کی کوئی ریئلسٹک کوشش کریں گے تو اس میں اسرائیل کو اپنے کچھ مفادات قربان کرنے پڑیں گے، جس پر اسرائیل کبھی راضی ہوگا نہیں۔ چونکہ اسرائیل راضی نہیں ہوگا تو امریکہ ان کو کمپیل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس وجہ سے امریکنز کے بھی کوئی اوباما کے دور میں کچھ بات چیت ہوئی، کوئی ایسی ایک کوئی ڈیفینیٹو پلان یا کوئی ڈیفینیٹو کانفرنس وغیرہ ارینج نہیں ہوئی۔ پھر ٹرمپ نے ایک پلان دیا، اس کو ٹرمپ پلان تو نہیں، اس کو تو نیتن یاہو پلان کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بیسیکلی جو کچھ نیتن یاہو چاہتے تھے وہی اس میں تھا۔ اور اسی وجہ سے ایون بڑے پرو امریکن مسلمان، پرو امریکن فگرز جو اسلامک ورلڈ کی ہیں، عرب کنٹریز ہیں کچھ، انہوں نے بھی اس پلان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا کہ جی یہ تو اب جانے دیجئے۔ لیکن اب یعنی سچویشن اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ فلسطینیوں کے سامنے اب ایک انائلیشن کی صورتحال نظر آتی ہے۔ ویسٹ بینک پر اسرائیلی اپنے پنجے مضبوط کر رہے ہیں، اور یروشلم پر بھی خالی کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور بیت المقدس کے ارد گرد بھی وہ اپنا ہولڈ سٹرونگ کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے پاس نہ پاور ہے، نہ ان کے پاس کوئی بیکنگ ہے اس وقت کہ وہ اسٹیٹ آف افیئرس کو بھی چینج کر سکیں۔ تو اوور آل سچویشن جو ہے وہ کافی مایوس کنی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مسئلہ فلسطین جو ہے مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بڑی جنگیں ہوئیں، بڑی لڑائیاں ہوئیں، کبھی مصر آ گیا، کبھی شام آ گیا، کبھی اردن آ گیا۔ فلسطینی بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس دکھاتے رہے۔ مسئلہ فلسطین میں ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس بھی چلا گیا، جنگیں بھی۔ یہ شکست پہ شکست کیوں مسلمانوں کی یا فلسطینی مسلمانوں کی نصیب میں آ رہی ہے؟ کیا ایسا ریزن ہے کہ یہودی بہت سٹرونگ ہیں؟ اصل میں نا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ پوائنٹ وہی ہے، ہم لوگ بات کرتے ہیں مسلمان ہے یا ایمانی قوت ہے یا جو بھی ہے، لیکن لیٹس بی آنیسٹ یار، ہم لوگوں کا جو ہماری ایمانی قوت ہے جو بھی ہے اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں نا۔ دنیا کے اندر فزیکل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، اسباب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہسٹری کو اور پریزنٹ سچویشن کو بھی، تو آن اے ہیومن لیول فلسطینی یا عرب یا اوور آل جنرلی مسلمان اسرائیلیوں سے بہت پیچھے ہیں۔ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، آپ جنرلی ان کی ایک ریزولوشن کی بات کر لیں، اب عرب اسرائیل جنگوں کی تاریخ ہم نے اپنی اس ہسٹریز کی سیریز میں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے، اور اس میں یہ چیز واضح نظر آئی کہ اسرائیلی سپاہی تو مر کر ہی مورچے سے نکلتا تھا، جبکہ عربوں کی طرف سے ایک اس طرح کی ریزولوٹ ریزسٹنس لیٹر سٹیجز میں کچھ نظر آنا شروع ہوئی، سٹارٹ میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اگین وہی چیز ہے کہ جو بندہ جاہل ہوتا ہے، جس کو اپنے نظریات پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا، جس کو ہر وقت روٹی کپڑے اور مکان ہی کی ٹینشن ہوتی ہے، وہ کدھر کسی ہائی نظریے کے لیے لڑ سکتا ہے؟ وہ تو اپنی جان بچانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ پھر آپ ہسٹری کو دیکھیے، ہم نے پوری یہ سیریز ڈسکس کی ہے، ایک ریکیپ چھوٹا سا دے دوں۔ ایک چیز تو ہے ٹریچری، غداریاں۔ پہلے عثمانی سلطنت سے غداری کر کے برطانیہ کو اس خطے میں لائے تھے، پھر انہوں نے بالفور ڈیکلیریشن کیا اور یہودیوں کو لائے۔ تو یہودی جو عربوں کے سر پر مسلط ہوئے، وہ اس کے پیچھے ڈائریکٹلی ان کی عثمانی ترکوں سے وہ غداری بھی شامل تھی۔ پھر اس کے بعد جب عربوں نے کچھ سیکھ لیا، آپ اپنے دشمن سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں۔ جب اسرائیل آیا تھا کوئی مقابلہ ہی نہیں نظر آتا تھا، ہر جگہ عرب بری طرح مار کھا رہے ہوتے تھے۔
لیکن عربوں نے اسرائیلیوں سے کافی کچھ سیکھا، اور 73 کی لڑائی چوتھی عرب اسرائیل جنگ تھی، چوتھی اٹیمپٹ میں انہوں نے اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا، بلکہ لڑائی ڈرا بھی کر لی. پہلی وہ لڑائی تھی جو وہ ہارے نہیں. انہوں نے شو کرایا کہ وہ ٹو 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 اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں، تعداد ان کی زیادہ ہے، ریسورسز ان کے زیادہ ہیں. اگر وہ اسرائیل سے کم لیول پر بھی اپنی آرگنائزیشن کر لیں تو اسرائیل کو ہرا سکتے ہیں. اسرائیل کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا. وہاں پر دوسری غداری ہوئی جب انور سادات نے وہ کہتے ہیں نا پاؤ گوشت کے لیے گائے ذبح کر دی. پورے عالم اسلام اور فلسطین کاز کو انہوں نے صرف امریکی ایڈ کے چند سکوں اور سینائی کے صحرا کی خاطر فروخت کر دیا. اور سینائی کا صحرا تو انہیں اس طرح بھی مل جاتا جیسے نارتھ ویتنام نے اسی دور میں جدوجہد جاری رکھی تو انہیں ساؤتھ ویتنام پورا مل گیا. تو اگر وہ اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھتے الٹیمیٹلی وہ سینائی کو بھی آزاد کروا سکتے تھے، اگر اسی طرح وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرتے رہتے. اگر ہوتے تو شاید یہ بات دور اندیش ہوتے یا ہمت رکھتے ہوتے یا اپنے اقتدار سے زیادہ کاز میں انٹرسٹڈ ہوتے. کوئی بھی اسرائیلی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی اسرائیلی پارٹی ہو، اپوزیشن کی ہو گورنمنٹ کی ہو، اسرائیل کے مفاد پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی. کبھی کوئی اپنے اقتدار کو اسرائیل کی ریاست پر اس ملک میں ترجیح نہیں دیتا. یہ چیزیں مسلمان ان سے سیکھ سکتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ عربوں میں بہت زیادہ ڈس یونٹی ہے، بہت زیادہ ایگوازم ہے، ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے میں ہی کاز کا سب سے بڑا دائی ہوں، باقی سارے تو بس ایسے ہی ہیں اور میری ہی بات چلنی چاہیے. تو اس طرح کا ایگوازم ڈس یونٹی میں جب ریزلٹ کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کبھی شام مصر سے لڑ رہا ہوتا تھا، کبھی فتح حماس سے لڑ رہی ہے، کہانی وہی ہے، کردار بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک یونٹی اور ڈسپلن کی انتہائی کمزوری عربوں کو بار بار شکست بھی دلواتی رہی. بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. پھر ایک آئیڈیالوجیکل کنفیوژن، عرب ہیں یا مسلمان ہیں، کبھی عرب نیشنلسٹ ہو جاتے ہیں اور اسلام کا نام لینا جرم ہو جاتا ہے، کبھی اسلامسٹ ہو جاتے ہیں اور عرب نیشنلزم پیچھے چلا جاتا ہے. کوئی ایسے لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. ان لائک اسرائیلیز، ان کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں اس میں اپنا ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ذاتی نوعیت کا سوال ہے میرا. دوسری جنگ عظیم میں یہودی وہ واحد قوم ہے جس نے بہت مار کھائی ہٹلر سے، اور بے تحاشا یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں لے جا کے مارا گیا. پوری دنیا کی ہمدردی تھی. ایک لٹی پٹی قوم تھی، کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. وہ بھی تو کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پر، اور انہوں نے پوری مسلم امہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک طریقے سے چیلنج کر. پوری مسلم امہ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ چیز ہمارے خیالات میں ایگزسٹ کرتی ہے. ان ریئلٹی مسلم امہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو مسلم امہ کے لیے بولتی ہو، جو مسلم امہ کے لیول پر ملٹری، اکانومی یا سوسائٹی کو آرگنائز کرتی ہو. الفاظ کہنے میں بڑے کیچی لگتے ہیں، حقیقت تو ایسی ہے نہیں. اسرائیلی لیکن ہمیشہ سے یونائٹڈ تھے. جب ہٹلر ان کو کچل رہا تھا تب بھی ساری دنیا کے یہودی ایک جان ہو کر یونائٹڈ تھے. مطلب اور جہاں تک آپ نے بات کی نا فائنینشیل سپورٹ کی، امریکہ کے یہودی جو کہ بہت ویلدی ہیں انہوں نے کبھی ایک سینٹ اسپیئر نہیں کیا اسرائیل کی ہیلپ کرنے کے لیے. کتنے مسلمان بلینئر ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں فلسطین کی کاز کے لیے دی ہوں؟ بہت کم. بیسیوں ایسے ملینئرز اور بلینئرز ہیں یہودی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کبھی دیکھا بھی نہیں، کوئی گئے بھی نہیں، لیکن اسرائیل کی فائنینشیل سپورٹ وہ ہمیشہ کرتے ہیں. یہودی یک جان ہو کر آئے. یہودیوں کو ایک نیشن آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں، مسلم امہ کی نام کی چیز پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک فائنل سوال ہے میرا آپ سے، کیا نظر آتا ہے آپ کو مسئلہ فلسطین کا حل کوئی پریکٹیکل ہو بھی سکتا ہے یا یہی چلتا رہے گا، کبھی ریزسٹنس، کبھی لڑائی، کبھی معافی، کبھی دوستی؟ کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے ایک تو وہ حل جو ووٹ آؤٹ کیا جاتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، وہ تو خیر اسرائیل نے اس کو مکمل طور پر رد کر دیا. اسرائیل کبھی بھی فلسطینی اسٹیٹ بننے نہیں دے گا. فلسطینی اسٹیٹ کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا اوسلو معاہدے میں، تب بھی اسرائیلیوں نے اپنے وزیر اعظم کو خود ہی ہلاک کر دیا تھا، اور ان کے پاس آن گراؤنڈ پاور بھی ہے. تو 2 اسٹیٹ سولوشن نہ کوئی ورلڈ پاور اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، نہ ہی وہ کبھی ہوگا. فلسطینیوں کو اسرائیل کے ساتھ اپنی ایک اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ تو نہیں ملے گی. دوسری چیز آ جاتی ہے 1 اسٹیٹ سولوشن. 1 اسٹیٹ سولوشن یہ ہے کہ اسرائیلی اور فلسطینی ایک سیکولر غیر مذہبی ریاست میں سائڈ بائی سائڈ رہیں، سب کو برابر حقوق ہوں، ووٹنگ رائٹس ہوں، سول رائٹس ہوں، فوج دونوں کی سانجھی ہو، سب کچھ بالکل جیسے ایک ملک ہوتا ہے. جیسے پاکستان ایک ملک ہے، بھارت ایک ملک ہے، اس طرح یہ بھی ایک ملک بن جائے جس میں یہ سارے اکٹھے رہیں، آدھے آلموسٹ فلسطینی آدھے اسرائیلی. وہ بھی لیکن اسرائیلی کبھی نہیں مانیں گے. اس پہ آپ تحریک چلا سکتے ہیں، جیسے نیلسن منڈیلا نے یہ کہا تھا نا کہ اپارٹھائڈ ہے، ایک ملک کے اندر 2 ملک ہیں، ایک وائٹس کا ساؤتھ افریقہ ہے، کالوں کا ساؤتھ افریقہ. اب وہ ساؤتھ افریقہ سب کا ساؤتھ افریقہ ہے. تو اس طرح کی ایک 1 اسٹیٹ سولوشن پروپوز کیا گیا ہے فلسطینی انٹلیکچوئلس کی طرف سے زیادہ تر. لیکن زائنسٹ تو کبھی ڈاکٹر صاحب زائنسٹ اس کو نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آبادی میں کم ہو رہے ہیں، ان کا برتھ ریٹ مسلمانوں سے کم ہے.
تو ان کو پتا ہے کہ وہ کل منارٹی میں جا سکتے ہیں، منارٹی میں گئے تو اگر جمہوری ریاست میں تو پھر میجورٹی کی حکومت ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھ سے جو ان کا جیوش اسٹیٹ کا یوٹوپیا ہے وہ تو نکل جائے گا. تو کہتے ہیں اسرائیل کو جیوش اسٹیٹ ہی رہنا ہے، تو وہ اس کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے یوز کریں گے، اور فلسطینیوں کا شاید وہ کسی دن جو ہے وہ انخلا کروانے کی کوشش کریں جیسے باقی فلسطین سے کروایا ہے. اور ابھی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے پاس چونکہ پاور موجود ہے، ایک وقت آئے گا جب ویسٹ بینک سے وہ فلسطینیوں کا انخلا زبردستی کروانے کی کوشش کریں گے کہ ویسٹ بینک اور یروشلم کو مسلمانوں اور فلسطینیوں سے خالی کر دیا جائے، اور یہ بھی اس طرح مکمل ایک جویش لینڈ بن جائے جس طرح باقی اسرائیل ہے. 15-20% مسلمان رہ جائیں، ان کو یہ ہے کہ وہ مینیل جابز کے لیے ضروری ہیں، کسی نے تو فرش بھی صاف کرنے ہوتے ہیں اور سڑکیں بھی صاف کرنی ہوتی ہیں، تو وہ مینیل جابز ابھی بھی اسرائیل میں فلسطینی کرتے ہیں اکثر، اور وہ اس کے لیے کچھ آبادی شاید رہ جائے، باقی سب کو وہ مار کے. جس طرح فلسطینی ابھی بھی فلسطینی دنیا میں 1.5 کروڑ ہے، آدھے سے زیادہ فلسطینی ریفیوجی بن کے کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، لبنان میں، شام میں، یورپ میں بہت ہیں، ایون چلی میں فلسطینی کرسچنز کی بہت زیادہ آبادی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ. تو اس طرح ویسٹ بینک کا بھی الٹیمیٹلی پروبیبلی اسرائیلیوں کے ذہن میں یہی سلوشن ہے پریکٹیکلی کہ وہ ان کو ادھر سے بھی نکال دیں گے اور ہر طرف جو ہے وہ جویش میجورٹی کو برقرار رکھیں گے تاکہ اسرائیل کو ایز اے جویش اسٹیٹ رکھا جا سکے. یہ بات اسرائیل کے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اسرائیل از اے جویش اسٹیٹ. تو کسی بھی صورت میں وہاں وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہ رہ سکتے ہیں، نہ وہاں ڈیموکریسی آ سکتی ہے، کچھ تو اس کا جو سلوشن کی بات آپ نے کی وہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللیگل اسٹیٹ ہے وہ ختم ہو جائے. اگر فلسطینیوں کی کسی طرح داد رسی ہونی ہے تو اس میں اسرائیل خود زیرو سم گیم پہ چلا گیا. اسرائیل نے کہا یا ہم نہیں یا وہ نہیں. یہ سلوشن پروپوز بیسیکلی اسرائیل نے کیا. فلسطینیوں نے تو 2 اسٹیٹ سلوشن 1 اسٹیٹ سلوشن ٹائپ دیے، لیکن اسرائیل کو ایک ہی سلوشن قبول ہے، یا ہم نہیں یا وہ نہیں. اور اس وقت ان کے پاس پاور زیادہ ہے تو اس لیے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہاں جی ہم تو رہیں گے، ان کو ہم ختم کر دیں گے یا نکال دیں گے. تو دنیا کی جو 2 سپر پاورز یا 4 سپر پاورز بیٹھی ہیں ڈاکٹر صاحب، سپر پاورز تو اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں نا، ان کا اس بحث سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا ان کے مفادات اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسرائیل ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ قوم ہے، آرگنائزڈ قوم ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، تو اسرائیل تو بہت زیادہ بارگیننگ چپس دیتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ، ہمیں بھی فائدہ دو. فلسطینی کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ جہاں تک بات رہی مسلم امہ کی، تو اگر وہ اس لیول پر کبھی آرگنائزیشن ہو پھر اسرائیل کو تھریٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد فلسطینیوں کی داد رسی بھی ہو سکتی ہے. ایون عربس جو کہ ایون سیڈلی مسلمانوں میں سب سے کم ڈیولپڈ اور آرگنائزڈ قوموں میں آتے ہیں، ترک، ایرانی اور ایون پاکستانی ان سے بہتر پرفارم کرتے ہیں، بنگالی ان سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. اگر یہ سارے بھی شامل ہو جائیں نا، صرف عربوں نے بھی 73 کی جنگ میں اور اس کے امیجیٹ آفٹر مارچ میں اسرائیل کو ایک مزہ چکھا دیا تھا. اگر ایک یونٹی پورے اسلامک ورلڈ کے لیول پر ہوتی ہے تو سچویشن اسرائیل کے لیے بہت ڈراسٹک ہو سکتی ہے، اور پھر ان کی یہ زیرو سم گیم ان کے گلے پڑے گی. پھر ہو سکتا ہے آپ کو 50 سال بعد یہ لگے کہ جی یہ پھر کہیں گے ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، ہمارا ہولوکاسٹ ہو گیا، اپنا کیا ہوا کسی کو یاد نہیں رہتا. یہ سارا پھر وہ بھول جائیں گے جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کرتے رہیں. یہ ان کو یاد رہ جائے گا کہ اگلوں نے بہت مار کے دوبارہ نکال دیا ہمیں پرومس لینڈ سے، لیکن اس پرومس لینڈ میں جو آپ کرتے رہے، جو آگ اور خون کے دریا آپ نے بہائے، You live by the sword, you die by the sword. آپ نے چوائس یہ لی، پھر اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کیجیے. تھینک یو، شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز، آپ نے ہماری سیریز فلسطین پر دیکھی. ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کرتے رہیں، کامنٹس کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، ہمارا چینل دیکھتے رہیے. تھینک یو.